باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ سورہ البقرہ میں دعویٰ کے بعد بنی اسرائیل کے حالات بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے پہلے رکوع کے اندر ان کو 8 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور 4 چیزوں سے ان کو روکا گیا ہے۔ اب آگے یہ ان کا پہلا ان کے لیے اصلاح کا پروگرام تھا۔ اب یہاں پر ان کے 5 قسم کے کیا ہیں جو ان کے حالات تھے، ان کو کیا ہے ذکر کیا جائے گا کہ پہلے رکوع کے اندر یہ ذکر کیا جائے گا کہ اے اہل کتاب، تمہارے آباء و اجداد پر کتنی قسم کے ہم نے کیا کیے ہیں، انعام کیے ہیں، اور آگے ان کا طریقہ کار کیا رہا ہے۔ تو تمہارے اوپر بھی انعامات ہو رہے ہیں، تو تم کیا ہے ان کی طرح نہ بننا، بلکہ کیا بنو، شکر گزار بنو۔ شروع میں اس رکوع میں تمہید ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب یاد کرو میری ان نعمتوں کو کہ جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت دی ہے جہانوں پر۔ یہ پہلے رکوع میں جس طرح تھا نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ اسی کا اعادہ ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ یہود کے اندر شرک اور بدعقیدگی اس طریقے سے راسخ ہو گئی تھی کہ ان کا خیال یہ بھی تھا کہ ان حربوں کی وجہ سے ہم آخرت کی سزا سے بھی بچ جائیں گے۔ تو عمومی طور پر دنیا میں سزا سے بچنے کے لیے کچھ چند ایک قسم کے ہیلے کیے جاتے ہیں کہ دنیا میں بندہ سزا سے بچ جائے، مجرم سزا سے بچ جائیں، جن میں سے پہلا ہیلہ یہ ہوتا ہے کہ مجرم کے رشتہ داروں میں سے کوئی با اثر اور با رسوخ آدمی ہو، جس کے دنیاوی کو کچھ کارنامے ہوں یا کچھ دینی خدمات ہوں، یا کچھ اس کے کیا ہے عقیدت مند ہوں، کہ جس کے تعلق کی وجہ سے جو لوگ اس کام پر مامور ہیں وہ لوگ اس کو کیا کریں، چھوڑ دیں، کہ مجرم کے متعلقین کے کسی کی اثر رسوخ کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ مجرم کے ساتھ کسی با اثر صاحب اقتدار کی سفارش ہو کہ جس کی وجہ سے کیا ہو، گناہ معاف ہو جائے، سزا معاف ہو جائے۔ تیسری نمبر پر یہ ہے کہ کچھ دے دلا کر، کچھ خرچہ پانی دے کر کیا ہو، سزا معاف کرا لی جائے۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ طاقت کے بل پر زبردستی اپنے مجرم کو کیا ہے، چھڑا لیا جائے، کہ جب کیا ہو، قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا ہو جائیں، کمزور ہو جائیں یا کیا ہو جائیں، لالچی ہو جائیں۔ تو اب یہاں پر چاروں طریقے سے منع ہے کہ وہاں پر یہ بات نہیں چلے گی۔ پہلا کیا ہے، واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، یعنی قیامت کے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ نہ بدلہ، نہ کام آئے گا کوئی انسان کسی انسان کی کچھ بھی، وہاں پر کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا، کہ وہاں پر کوئی بندہ کسی کو چھڑا لے گا، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ولا یقبل منها شفاعۃ، اور نہیں قبول کی جائے گی وہاں پر شفاعت۔ شفاعت سے مراد کیا ہے، شفاعت کاری ہے، کیونکہ باقی جگہ پر شفاعت باذن اللہ کی کیا ہے، اجازت قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر شفاعت کاری ہے جیسے زبردستی اپنے زور کی وجہ سے، اپنے عہدوں کی وجہ سے لوگوں کو چھڑا لیتے ہیں۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ کوئی دے دلانے والی بات ہوگی، نہ لیا جائے گا ان کی طرف سے کوئی بدلہ۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ان کو کوئی مدد کو پہنچے گا۔ یہ چوتھی صورت ہے، نہ کوئی دے دلا کر ان کی جان بچا سکتا ہے، اور نہ ہی کیا ہے ان کی کوئی کیا ہے زبردستی ان کو کیا ہے چھڑا سکتا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یہاں پر اب پہلے نمبر پر امر اول ذکر ہے کہ امر اول کے اندر جو ان کے آباء و اجداد کے اوپر پہلا انعام کیا ہے جو کیا گیا تھا،
اہل کتاب کے آباء و اجداد پر اس کا ذکر ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو نا اے اہل کتاب کہ جب ہم نے تمہارے آباء و اجداد کو یعنی تمہیں یعنی تمہارے آباء و اجداد کو من آل فرعون، فرعون کی قوم سے یا فرعون کے دین والوں سے بچا لیا تھا، جب سمندر میں وہ سمندر تک تمہارا پیچھا وہ کر کے آئے تھے اور پھر ہم نے تمہیں وہاں سے کیا کیا، بچا لیا۔ وہ فرعون کیسا تھا؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ چکھاتا تھا تمہارے آباء و اجداد کو بڑا دکھ والا عذاب۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہاری نسلوں کو ختم کرتا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ تمہارے آباء و اجداد کی جو اولاد تھی نرینہ، ان کو ذبح کر دیتا تھا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، اور بچیوں کو زندہ کر دیتا تھا۔ بیٹوں کو مار دیتا کہ آگے نسل نہ پھیلے، اور بچیوں کو زندہ کر دیتا کہ ان کے آگے رشتے نہ بنے۔ جب رشتے نہ بنیں گے تو بچیاں گھر میں بیٹھی رہیں گی، تو بچی کو وقت پر رشتہ نہ ملے تو وہ بھی کیا ہے، ایک والدین کے لیے کیا ہے، بہت بڑی پریشانی بن جاتی ہے۔ تو ڈبل طریقے سے وہ کیا کرتا تھا، پریشان کرتا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اب یہاں پر اگر کیا ہو عذاب سے نجات، تو پھر بلا ان کا معنی ہوگا انعام، نعمت، اور اگر اس سے مراد کیا ہوگا یسومونکم سوء العذاب ہو، اس سے مشار لائے تو بلا ان سے مراد کیا ہوگی، مصیبت ہوگی۔ دونوں معنی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہاں پر اگر اس کا مشار لائے نجیناکم کو بنا دیں، نجات کو بنا دیں، تو وہاں پر اس کا معنی کیا ہوگا، انعام ہوگا۔ اور اس نجات میں تمہارے لیے نعمت تھی تمہارے رب کی طرف سے، عظیم جو بہت بڑا ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ یہ دوسرا ان کے اوپر انعام کیا ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ جو اہل کتاب کے والدین پر کیا ہے، اللہ کریم کی طرف سے کیا گیا تھا۔ وہ انعام کیا تھا کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا۔ پہلے انعام کے اندر کیا تھا کہ ان کے عذابوں سے نجات تھی، دوسرا کیا ہے، سمندر میں راستے بنائے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے سمندر کو چیر دیا تمہارے لیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کے دین والوں کو سب کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال کہ تم دیکھ رہے تھے۔ تمہارے آباء و اجداد کے سامنے ہم نے سمندر کو چیرا، ان کو وہاں سے نکالا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ اب تمہارے ساتھ میں نے کتنے احسانات کیے ہیں، اب تمہارا کام یہ بنتا ہے کہ آخر الزمان نبی کا ساتھ دو، تمہارے اوپر تمہیں انعام اور انعام در انعام کرتا رہا ہوں، تو اب تم بے وفائی کیوں کر رہے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں پر مختصر باتیں ہیں، واقعات جب تفصیل میں آئیں گے تو ان میں ہر ایک کیا ہے، انعام کی تفصیل ہوگی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا کہ کوہ طور پر آ کر چلہ کاٹیں گے، اور چلہ کاٹ کر ان کو کیا ہے، وہاں پر جو تورات کتاب ہے وہ دی جائے گی۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اب پیچھے ہارون علیہ السلام کو انہوں نے کیا کیا، اپنا نائب بنا کر گئے، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت زیادہ کوشش کی، لیکن سامری جو تھا اس نے کیا کیا، ایک سونے کا بچھڑا تیار کیا، اور سونے کے بچھڑے کے منہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معمر رحمہ اللہ کے قول کے مطابق کہ جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سواری چلتی تھی ادھر سے مٹی اٹھائی اور مٹی اس بچھڑے کے منہ میں ڈالی، تو اس کے منہ سے بچھڑے والی آواز نکلنے لگی۔ یا حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں سوراخ ایسے تھے کہ جب آواز داخل ہوتی تھی تو ان سے کیا ہے، ایک بانسری کی طرح کیا ہے، بچھڑے کی آواز نکلتی تھی۔ تو دونوں قول کیا ہے، تفسیر کے اندر کیا ہے، پہلا کیا ہے تفسیر روح المعانی کے اندر ہے، اور دوسرا تفسیر قرطبی میں کیا ہے، ذکر ہے۔ دونوں قسم کے قول کیا ہیں، ذکر ہیں۔ تو اب ان کی یہ کیا ہے، نافرمانی تھی کہ ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کے عذابوں سے، اور ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیرا، تمہیں نجات دی، اور آگے جا کر تم نے کیا کیا، صرف 40 رات موسیٰ علیہ السلام تم سے دور رہے، اور تم نے کیا کیا، بچھڑے کو معبود بنانا شروع کر دیا، شرک شروع کر دیا۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا العجل، بچھڑے کو، الہن، یہاں پر مفعول ثانی محذوف ہے، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وانتم ظالمون، اور اس حال کہ تم نے یہ ظلم کیا ہے۔
ثم عفونا عنکم، اس کے باوجود بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، پھر بھی ہم نے تم سے درگزر کر دیا، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہاں پر وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، یہاں پر الفرقان جو ہے اس کا یہ الکتاب کی صفت ہے اور یہ عطف تفسیری ہے۔ اس کا مراد کیا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب یعنی تورات۔ یہ چوتھا انعام ہے کہ ہم نے تمہیں کتابوں سے نوازا ہے، ایسی کتاب کہ جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، تو تم نے اس کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ اس میں دیکھو نا کیسی صفات ہیں ہمارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہم نے آپ کو دی ہے، اور تمہارا رویہ کیسا چل رہا ہے۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، لعلکم تشکرون، اس کتاب کو دینے کا مقصد کیا تھا کہ تم کیا کرتے؟ شکر گزار بنتے، کہ اس پر عمل کرتے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ ان کے لیے کیا پھر سزا مختص کی گئی کہ جنہوں نے کیا کیا تھا؟ شرک کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، اے میری قوم، تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، پس بخشش مانگو نا اپنے پروردگار سے، اپنے پیدا کرنے والے سے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو مارو، ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، یعنی جنہوں نے شرک نہیں کیا ہے وہ دوسروں کو ماریں۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر وہ متوجہ ہوا تمہارے اوپر، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی معاف کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ اس کا بھی واقعہ وہاں پر کیا ہے تفصیل سے کہ جنہوں نے شرک کیا تھا ان کے لیے کیا سزا مختص کی گئی کہ وہ ایک دوسرے کو مار دیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی ان کے اوپر کیا ہے؟ مہربانی کر دی۔ تو یہ ان کے اوپر کچھ انعامات ذکر کیے گئے ہیں، یہ آگے بھی باقی اگلے رکوع کے اندر بھی انعامات ہیں، انشاءاللہ باقی بعد میں ذکر کریں گے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائیں، جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کو معاف فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔